الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله بل هم قوم يعدلون صدق اللہ العظیم۔ یہ 20واں پارہ ہے، اس میں 3 سورتیں ہیں۔ ایک سورہ نمل ہے، دوسری جو سورت ہے سورہ قصص، اور تیسرا جو سورہ ہے وہ سورہ عنکبوت ہے۔ اس کی سب سے پہلی آیت میں اور بعد میں آنے والی آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کی 13 نشانیوں کا ذکر فرمایا۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ جھنجھوڑتے ہوئے شرک کرنے والوں کو یہ بیان کرتے ہیں، امن خلق السماوات والارض وانزل لکم من السماء ماء، کیا وہ وحدہ لا شریک جس نے آسمان اور زمینوں کو پیدا کیا، اور وہ وحدہ لا شریک اللہ جو تمہارے لیے آسمان سے پانی کو نازل کیا۔ تیسرے نمبر پر اللہ فرماتے ہیں، آیا وہ خدا کہ اس پانی سے جس نے لہلہاتے باغ باغیچوں کو بنایا، اور جبکہ تم ان باغ باغیچوں میں سے ایک پودے کو تک اگانے کی حیثیت نہیں رکھتے، یہ خدا کی تم پوجا کرو گے یا ایسے خدا کو چھوڑ کر بت پرستی کے اندر مبتلا ہو جاؤ گے؟ یہ اللہ تعالیٰ کا پہلا سوال۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہی اللہ ہے جس نے زمین کو جائے قرار بنایا، انسان اس کے اندر بود و باش اختیار کرتا ہے، بڑے بڑے برج خلیفہ بناتا ہے۔ پھر وہی اللہ ہے جو اپنی قدرت کی نشانی بیان کرتے ہیں کہ انسان کی پیاس بجھانے کے لیے، آکسیجن کے لیے اللہ نے میٹھے چشموں کو چلایا۔ انسان کہیں زمین کے اندر لڑک کر نہ گر جائے، اس کی عمارتیں لڑک نہ جائیں، بیلنس کرنے کے لیے اللہ فرماتے ہیں وَجَعَلَ لَهَا رَوَاسِيَ، پہاڑوں کو اللہ نے اس کے اندر تہناد کیا۔ پھر اللہ اپنی قدرت بیان کرتے ہیں کہ 2 سمندروں کے درمیان میں کہ ایک سمندر دوسرے سمندر سے نہ ملے، حد فاصل کو پیدا کیا، یہ اللہ ہی کر سکتا ہے۔ پھر یہ نشانیاں قدرت کی دلیلیں دے کر اللہ فرماتے ہیں الہ مع اللہ۔ آج بھی اتنی باتیں سننے کے بعد بھی اگر تو بت پرستی نہیں چھوڑتا ہے، اللہ کی طرح کام کرنے والے کسی خدا کو پکڑ کر بتا دے، بل اکثرہم لا یعلمون۔ اللہ فرماتے ہیں جتنی بت پرستی کرنے والے ہیں سب کے سب جاہل ہیں، کتنا بڑا سائنٹسٹ نہ ہو، اللہ فرماتے ہیں لا یعلمون، ان کو اصل میں منیمم نالج نہیں کہ کون خدا ہونا چاہیے اور کون مخلوق ہونا چاہیے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں 8ویں نمبر پر، آیا وہ اللہ جو پریشانی کے حالت میں کوئی پکارتا ہے تو اس کا جواب، اسے جواب دیتا ہے اور اس کی پریشانیوں کو دور کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اسے زمین میں تمکنت اور خلافت عطا فرماتا ہے۔ پھر اللہ کا وہی سوال ہے الہ مع اللہ، دعاؤں کو سن کر پریشانی کو دور کر کے تنگ دستی میں تمہاری مدد کرنے والا وہ خدا عبادت کے لائق ہے، اور جو کچھ بھی نہیں جو تم نے اپنے ہاتھوں سے بنایا وہ خدا۔ قلیلا ما تذکرون، اتنا بولنے کے باوجود بھی تمہارے بھیجے میں بات نہیں آتی اور تم نصیحت حاصل نہیں کرتے۔ 11ویں نمبر پر اللہ پھر ایک اور سوال کرتے ہیں، سمندر میں جب تم کشتی لے کر جاتے ہو راستہ کون بتاتا ہے؟ اور تم تو مشین پر بھروسہ کرتے ہو، مشین پر اگر بھروسہ کرتے، مشین اگر تمہیں بچاتے تو ٹائٹینک کیوں ٹوٹ کر ڈوب گیا؟ اللہ فرماتے ہیں فی ظلمات البر والبحر، سمندر کی تاریکیوں میں
جنگلات کے راستے سے گزرتے ہوئے تمہیں راستہ کون دکھاتا ہے؟ اور وہ اللہ جو بارش کو نازل کرنے سے پہلے ٹھنڈی ٹھنڈی ہواؤں کو چلا کر تمہارے دلوں کے اندر جو خوشی کو پیدا کرتا ہے کہ چلو بارش ہونے والی، کسان جو خوش ہو جاتا ہے آسمان کو دیکھ دیکھ کر انتظار کرنے والا، اللہ فرماتے ہیں ان کسانوں سے اور پھل پھول کھانے والوں سے الہ مع اللہ۔ بارش برسنے کے بعد میں، کھیت لہلہانے کے بعد میں، اور تم تو دوسروں کی پوجا شروع کر دیتے ہو، تلوار کی پوجا، درانتی کی پوجا، چاقو کی پوجا، چیزوں کی پوجا، ہتھیار کی پوجا، الہ مع اللہ۔ برسات تو اللہ برسائے، ہوائیں اللہ چلائے، کھیتیاں اللہ لہلہائے، اور جب پوجا اور عبادت کی بات آتی ہو تو تمہیں اللہ یاد نہیں آتا، اور تو ان سوالوں کا جواب اللہ کے ہاں قیامت میں دینا۔ تعالی اللہ عما یشرکون، اللہ علو مرتبت ہے، چاہے تم جواب دو نہ یا دو، بت پرستی سے جو لوگ یہ شرک کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان چیزوں سے بیزار ہے۔ اللہ 13ویں نمبر پر فرماتے ہیں وہی اللہ ہے جو پہلی مرتبہ بچے کی شکل میں پیدا کرتا ہے، وہی اللہ ہے جو مردہ کرنے کے بعد قبر کے پیٹ سے زندہ کرتا ہے، اور وہی اللہ سوال کرتا ہے آسمان سے برسات کو نازل کر کے تمہیں پیٹ بھر کر کھانا کون کھلاتا ہے؟ الہ مع اللہ، اللہ کے سوا بھی کوئی دوسرا ہے؟ قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین۔ اس پر بات ختم کرتے ہوئے اللہ کہتے ہیں آج جواب نہیں، قبر کے اندر دستاویز لے کے آنا، اٹھنے کے بعد مجھے بتا دینا۔ قل ہاتوا، لے کے آؤ میرے پاس میں، اگر تمہارے پاس اللہ کے علاوہ بھی کوئی دوسرا خدا ہے اور جو تمہاری حاجت روائی کرتا ہے، دستاویز لے کے تیار کر کے کفن میں رکھ کے مرنا، اور پھر قیامت میں اٹھ کر اللہ کے سامنے بتا دینا۔ قل ہاتوا، امام الانبیاء آپ اعلان کر دو، میں جتنا سمجھانا ان کو سمجھا دیا کہ اللہ کے سوا بھی کوئی دوسرا اسے کام کر سکتا ہے، پھر بھی اگر کسی بڑے سے بڑے چھوٹے سے چھوٹے کو بھی سمجھ میں نہیں آئے تو قبر سے اٹھنے کے بعد کم سے کم مجھے بتا دینا اگر کوئی ایسی دلیل ہے۔ اور وہاں اللہ تعالی ضرور سے پوچھیں گے قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین یہاں، اور پھر اللہ دوسرے جگہ فرماتے ہیں کہ ان کے پاس کوئی بھی دلیل نہیں، اور ظالموں کو اللہ تبارک و تعالی معاف کرنے والا نہیں۔ قیامت کے قریب اللہ تعالیٰ اسے نہ ماننے والوں کے لیے منوانے کے لیے جانور کو پیدا کرے گا، اس کا بھی اللہ نے سورہ نمل کے اندر ذکر فرمایا۔ وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِّنَ الْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمُ النَّاسَ كَانُوا بِآيَاتِنَا لَا يُوقِنُونَ۔ اتنا بولنے کے بعد بھی جو بندہ کافر اور مشرک رہ کر زندگی گزارتا ہے، ایسے لوگوں کو کم سے کم اللہ تعالی یقین دلانے کے لیے قیامت کے قریب ایک عجیب جانور پیدا کرے گا، اور وہ ڈائنوسر کی طرح ہوگا یا کیسے ہوگا یہ اللہ جانے، مگر یہ جانور لوگوں سے بات کرے گا، ہوگا جانور۔ اللہ فرماتے ہیں تکلمہم الناس، لوگوں سے بات کرے گا، جیسے آج اے آئی ہے، بات کرتا ہے کہ نہیں؟ آپ اس سے بات کریں گے تو بات کرے گا۔ تو ایسے ٹیکنالوجی، یہ تو مشین ہو گئی، آپ جو سوال کریں گے نا تو وہ جواب دیتا ہے، اسے بھی انسان ٹیکنالوجی کے حیثیت سے دیکھتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اتنی قدرت جو انسان کو اللہ نے دیا کہ وہ اے کو بنا سکتا ہے، اس میں خود وہ توحید کو تلاش کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کیسی کیسی قدرتوں کی کرشموں کو دکھاتا ہے۔ تو ایسے ہی قیامت کے قریب ایک جانور کو پیدا کرے گا، لوگ سمجھیں گے کہ شاید اسے ٹیکنالوجی کی وجہ سے زبان آ گئی اور یہ بولتا ہے، لا یوقنون، اور جو لوگ ہیں ایمان نہ لانے والے، پھر ان کے بارے میں فرماتا ہے من کل امت فوجا، ہر ایک گروہ کو اللہ جو اللہ کی تکذیب کرتے ہیں کھڑا کرے گا اور ان کو ٹھہرا دے گا، اور جب تک وہ دستاویز نہیں بتائیں گے نا تو ان کے پیر وہاں سے نہیں ٹل سکیں گے۔ یہاں تک کہ یہ لوگوں کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ جب دستاویز پوچھیں گے شرک کرنے کی وجہ، سند، شہادت، سرٹیفکیٹ ہے، وَوَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ بِمَا ظَلَمُوا فَهُمْ لَا يَنطِقُونَ، زبان بند ہو جائے گی، لقبہ مار دے گا، آدمی ساکت کھڑے گا، کچھ بتا نہیں سکے گا،
اللہ تعالیٰ رزلٹ ڈکلیئر کر دیا، اب ان کے اوپر اللہ کا عذاب نازل ہو کے رہے گا۔ آگے اللہ تبارک و تعالی تقدیر کے سامنے بڑے سے بڑا فرعون بھی کیوں نہ ہو دنیا کے اندر ہی گھٹنے ٹیک دیتا ہے۔ وقالت امرأۃ فرعون قرۃ عین لی ولک، آسیہ نے کہا موسیٰ علیہ السلام جو دریا کے اندر بہتے ہوئے آئے، لوگ ہرکارے جا کر جب لے کے آئے، صندوق کو کھولا تو اس کے اندر ایک خوبصورت چاند جیسا بچہ موسیٰ علیہ السلام پر فریفتہ ہو گئے۔ آسیہ نے کہا یہ ہماری آنکھوں کا ٹھنڈک ہے، یہ میرا جگر کا ٹکڑا ہے، میں فدا ہو جاؤں، میرے ماں باپ فدا ہو جائیں، کیسا خوبصورت بچہ ہے، ذرا ٹچ کرنے نہیں دوں گی۔ خبردار، فرعون کو چتاونی دے کر لپٹ کر گود میں اٹھا لی۔ اللہ تعالیٰ نے تقدیر کے اندر لکھا، ان کی امی سے وعدہ کیا گھبرانے کی بات نہیں، اور تم میرا نام لے کر اپنے بچے کو سمندر کے اندر ڈال دو۔ وہ امی بھی کیسی قربانی دینے والی تھی، اللہ تعالیٰ کے حکم پر اپنے دودھ پیتے بچے کو سمندر کے اندر بہا دیا۔ نہ کوئی آکسیجن کا انتظام ہے اور نہ کوئی تیراک آنے والے تیرنے والے کا انتظام، اللہ کے نام کے اوپر انہوں نے بہا دیا۔ اللہ نے وعدہ کیا کہ میں بچاؤں گا، اور اللہ نے کہاں بچایا؟ جو بچوں کو زندہ قتل کر دینے والے کے گھر کے اندر پرورش کرایا، فرمایا لا تقتلوا، خبردار اسے قتل نہیں کرنا۔ بیوی نے کہا عسى ينفعنا، ہو سکتا ہے کہ یہ ہمیں فائدہ دے، او نتخذه ولدا وهم لا يشكرون، اور بیوی نے کہا کہ ہمیں اسے گود لے کر اپنا ایڈاپٹڈ سن بنا لیتے ہیں، بچہ بنا لیتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ان کو اس وقت میں سمجھ میں نہیں آیا اللہ تعالیٰ کیا تدبیر کر رہا ہے۔ دشمن کے گھر کے اندر اس کے سلطنت کو، چولہوں کو، اس کے سلطنت کے کھوکھلے کر ڈالنے والے کو اللہ پالتا ہے۔ جس کی سلطنت کی خرابی جس بچے سے شروع ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کی تقدیر کے اندر اس کے ان بچے کو ان کے گھر کے اندر پرورش کراتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی لکھی ہوئی تقدیر ہے۔ بندہ سمجھتا ہے کہ میں بہت کچھ ہوں، لیکن اس کے گھر کے اندر ایسے ایسے کام ہوتے ہیں اور بعد میں چل کر بندہ اوندھے منہ گر جاتا ہے۔ اس لیے بندہ اللہ تعالیٰ کی لکھی ہوئی تقدیر کے سامنے چیٹی کی بھی حیثیت نہیں رکھتا۔ آگے اللہ تعالیٰ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہیں کہ اللہ کا پاور کیا ہے، اس کی بے نیازی کیا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کو کون نہیں جانتا کہ انہوں نے اپنی جان دی تھی۔ حضرت ابو طالب جب تک رہے کوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھنے والا نہیں، کوئی جرت نہیں کر سکا، اور جب وہ انتقال کر گئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا صدمہ ہوا۔ روزانہ دعا کرتے تھے کہ اے اللہ میرے اپنے چچا ابو طالب کی مغفرت کر دے، مغفرت کر دے، مغفرت کر دے۔ اب جواب کیا آتا ہے ذرا سنیں، انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء وہو اعلم بالمہتدین۔ میرے لاڈلے نبی، اے میرے محبوب، ایک بات سن لینا، تمہاری میری محبت اپنی جگہ ہے مگر میری بے نیازی اپنی جگہ ہے۔ تمہاری میری محبت اپنی جگہ ہے مگر میں اللہ ہوں، اور جو بندہ تمہارا رشتہ دار ہو میرا تو رشتہ دار نہیں، تمہارا رشتہ دار میرا رشتہ دار نہیں، میں کسی کا باپ نہیں، کسی کا بیٹا نہیں۔ آپ صرف ہدایت کر سکتے ہیں، ہدایت دینا میری ذمہ داری، آپ کا کام بولنا، عطا کرنا میرا کام ہے۔ میں عطا نہیں کیا، ابو طالب کو ہدایت نہیں ملی، اور اللہ خوب جانتے ہیں کہ ہدایت والے کون ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دل ٹوٹ گیا، اور اللہ کے سامنے کس کی چلتی ہے؟ اللہ کے لاڈلے نبی بھی خاموشی اختیار کر لیے، اور اس کے بعد کبھی پھر دعا نہیں کی۔ ان ساری باتوں سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ یہ کوئی لیسن نہیں ہے، یہ کوئی کہانی نہیں ہے، کوئی داستان نہیں، یہ حقیقت ہے جو اللہ تعالیٰ آج بھی اس کلام کے اندر بولتا ہے۔ اس سے مجھے اور آپ کو یہ سبق حاصل کرنا چاہیے، اللہ رحم کرے رمضان کے مہینے میں بندے کا بیڑا پار ہے۔ اگر اللہ رحم نہ کرنے پہ آ جائے، پیغمبر بھی کچھ نہیں کر سکتے، پیغمبر بھی کچھ نہیں کر سکتے۔ یہ سبق حاصل کرنے کے لیے اللہ اس کی جلالت، اس کی شان بیان کرنے کے لیے پھر یہ سارے واقعات بیان کرتا ہے۔ ہارون کو اللہ نے کتنی بڑی دولت دی، سورہ قصص میں اللہ اس کا ذکر کرتا ہے، اور پھر اسے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے نصیحت کی کہ اللہ تعالیٰ کے بندوں پہ رحم کر، لا تنس نصیبک من الدنیا واحسن کما احسن اللہ الیک۔
اللہ جس طریقے سے تجھ پر احسان کیا نا، غریب بندے آتے ہیں مانگتے ہیں، ان پہ بھی کچھ دیا اور ان پہ بھی کوئی رحم کر لے، ترس کھا لے، آخرت میں تجھے اچھے ہوں گے، تجھے فائدہ ہوگا۔ کہنے لگا کہ قال انما اوتیت علی علم عندی، میں کاہے کو دوں، زکوٰۃ کیوں نکالوں، خیرات کیوں کروں، میری ہنر مندی، میرے ٹیکنالوجی، میرے دماغ کی وجہ سے میں نے سب کچھ کمایا۔ الفاظ کیا ہے؟ علی علم عندی، میری ہنر مندی، ذاتی ہنر مندی کسی نے نہیں دیا۔ تم اللہ کی جو بات کرتے ہو نا تو اپنے پاس رکھنا، نعوذ باللہ۔ میرے اپنے ہنر مندی، چالاکی، ہوشیاری سے میں بزنس بڑھایا، کروڑا پتی بن گیا۔ اور یہ کتنا بڑا کروڑا پتی تھا، اللہ کیا فرماتے، ان مفاتحہ لتنوء بالعصبۃ اولي القوہ، 40 پہلوان اس کی کنجیاں اٹھاتے تھے۔ آج کسے کون سے ٹاٹا کو ہم بول سکتے ہیں کیا ہے، کون سی دولت ہے؟ اور بڑے بڑے جو پہلوان ہوتے نا، 40 پہلوان اس کی کنجیاں اٹھاتے تھے۔ اور اتنی بڑی دولت اللہ نے قارون کو دی۔ موسیٰ علیہ السلام نے صرف خیرات کی بات کی کہ غریب بھی آتے ہیں، ذرا خیرات کر دے۔ کہنے لگا کہ نانا، ایک نیا پیسہ میں نہیں دوں گا۔ سورہ یاسین کے اندر آتا ہے تمہارا اللہ اتنا بڑا مالدار ہے، وہ کیوں نہیں دیتا جی؟ میں تو چھوٹا مالدار ہوں، تم کہتے ہو 7 آسمان اس کے، زمین اس کے، اسے خیرات کرنے کے لیے کہو نا۔ ایسے ایسے تان تشنی اللہ سنتے آیا، پھر بھی اللہ تعالیٰ پالتے ہیں۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا جو انجام کیا اسے بھی اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا کہ زمین کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے دھنسا دیا۔ پھر ایسے دھسایا کہ وہ دھستے چلا گیا۔ اور اللہ تعالیٰ بتوں کی پرستش کرنے والوں کے تعلق سے بیان فرماتے ہیں، ان الذین تعبدون من دون اللہ لا یملکون لکم رزقا، جو لوگ جن بتوں کی عبادت کرتے ہیں وہ ایک دن کم سے کم بریک فاسٹ اس بندے کو پہنچا نہیں سکتے۔ رزق پہنچانے والی ذات اللہ ہی کی ذات ہے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ میں ساری باتوں کو چھوڑ کر آخر میں ایک بات کو ضروری طور سے جو اللہ مثال دیتے ہیں شرک کرنے والوں کے تعلق سے، اس مثال کو بیان کر کے پھر اس کا خلاصہ یہیں پر ختم کرتا ہوں۔ مثل الذین اتخذوا من دون اللہ اولیاء، اللہ کو چھوڑ کر جو لوگ دوسروں کو خدا بناتے ہیں، یار و مددگار بناتے ہیں، ان کی مثال اللہ کی نظر کے اندر ایسی ہے کمثل العنکبوت، جیسے مکڑی اور مکڑی کا گھر، مکڑی کا تنا ہوا جالا ہوتا ہے۔ تو اللہ مثال دیتے ہیں کہ جن کے اوپر یہ لوگ بھروسہ کرتے ہیں نا کہ یہ بت میرا کام کر دے گا، تو ایسا ہی ہے جیسے کوئی بندہ مکڑی کو انجینئر سمجھ کر اسے گھر بنانے کا نقشہ دے دے کہ میرے لیے برج خلیفہ بنا دے۔ اب مکڑی اسے گھر بنا کے دے گی اور اس گھر پر بھروسہ کرے، اتخذت بیتن، اور مکڑی اپنے لیے گھر بناتی ہے، اور وہ گھر کی حیثیت کیا ہے؟ ان اوہن البیوت لبیت العنکبوت، سب سے زیادہ بودا اور کمزور جو گھر ہوتا ہے وہ مکڑی کا گھر ہوتا ہے، ذرا سے جھونکے سے ٹوٹ جاتا ہے۔ لو کانوا یعلمون، اگر تمہیں ذرا بھی سمجھ ہے تو جیسے مکڑی کا جالا بالکل یوں انگلی سے چھوٹے بچے کا ذرا سا کچھ لگ جائے اور مکمل طریقے سے اس کا جالا ٹوٹ جاتا ہے، لپیٹے میں آ جاتا ہے، اور گھر نہیں رہتا۔ تو فرمایا کہ اور جتنے تم بھروسے کرتے ہو غیروں پر، یا ایسے ہی جیسے ذرا اللہ کے آزمائش کا جھونکا آئے گا نا، اللہ مٹی چٹا دے گا، سارے بھروسے ختم ہو جائیں گے۔ جیسے ایک ہوے کا جھونکا آتا ہے تو مکڑی کا جالا تنا ہوا ختم ہو جاتا ہے، اسی طریقے سے بندہ اللہ کو چھوڑ کر اگر غیر کو خدا بنا لے اور اللہ کی آزمائش آئے تو سارے کے سارے درہم برہم ہو کے رہ جاتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم تمام کو صحیح معنوں میں اللہ کی عبادت کرنے، شرک سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، ونستغفرک ونتوب الیک۔